بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں روزہ کے فضائل، برکات اور ثمرات کا بیان گزرا، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم روزہ سے متعلق ضروری احکام و مسائل دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ اور رمضان المبارک کے اختتام کے متعلق مسند احمد میں سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی آمد ہو جائے تو 30 روزے رکھو، سوائے اس کے کہ تم اس سے پہلے چاند دیکھ لو۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مشکوک دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ دوسرے نمبر پر فرض روزہ رکھنے کی شرائط ہیں کہ روزہ رکھنے والا مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، طاقت اور صحت مند ہو، اور سحری کرتے وقت روزے کی نیت کرنے والا ہو۔ معزز ناظرین، بدایت المجتہد میں ابن رشد نے لکھا ہے کہ اس بات پر علماء امت کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، پس جو کوئی اس مہینہ کو پائے وہ روزہ رکھے۔ تیسرے نمبر پر روزہ کی نیت ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ زبان کا فعل نہیں ہے۔ عمل میں جتنا رضائے الہی کا جذبہ ہوگا اس قدر ہی وہ قبولیت کا اعزاز پائے گا۔ دوسری عبادات کی طرح روزے میں بھی اخلاص نیت ضروری ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہر صبح و سحری کھانے سے پہلے روزے کی نیت کی جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ پورے مہینے کے لیے ایک نیت بھی کی جا سکتی ہے، اور قاضی شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار میں لکھتے ہیں کہ ہر دن کے لیے الگ نیت کرنی چاہیے۔ سنن ابو داود میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر سے پہلے رات کے وقت روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فتاوی کبریٰ ابن تیمیہ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ زبان سے نیت نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں اور نہ ہی دیگر ائمہ اسلام میں سے کسی کے مذہب میں زبان سے نیت کرنا بتایا گیا ہے، بلکہ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ زبان سے نیت جائز نہیں ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ چوتھے نمبر پر بچوں کا روزے رکھنا۔ ترغیباً اور عادی بنانے کے لیے اگر کوئی بچہ
بچہ بالغ ہونے سے پہلے روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو اس کی ضرور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ بچوں میں اسلام کے اس رکن کا شعور پیدا ہو۔ صحیح بخاری میں ربیع بنت معوذ بن عفرا رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد انصار کی بستیوں کی جانب عاشورہ کی صبحوں کو پیغام بھیجا کہ جس نے روزے کی حالت میں صبحوں کی وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے صبح روزہ افطار کر دیا وہ بھی اس دن کے باقی حصے کا روزہ پورا کرے۔ ربیع کہتی ہیں ہم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور انہیں مساجد کی جانب لے کر جاتے تھے، ان کے لیے روئی کی گڑیا بناتے تھے، جب ان میں سے کوئی کھانے کی وجہ سے رو پڑتا تو ہم انہیں وہ گڑیا افطاری کے وقت تک دے دیتے تھے۔ قاضی عیاض اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں بچوں کو کار خیر کی تربیت دینے کی دلیل ہے۔ 5ویں نمبر پر سحری کی اہمیت و فضیلت۔ سحری کھانا افضل عمل ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانا برکت کا باعث ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سحری کھاؤ اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہو۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے۔ 6 نمبر پر سحری کے لیے بہترین چیز۔ سنن ابو داود میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ 8ویں نمبر پر تاخیر سے سحری کھانا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہم انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں اور افطاری جلدی کریں اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ مجمع الزوائد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں۔ پہلے نمبر پر روزہ جلدی افطار کرنا، دوسرے نمبر پر سحری دیر سے کھانا اور تیسرے نمبر پر نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا۔ 9ویں نمبر پر اذان کے دوران کھانا پینا۔ اگر یہ بات متعین ہو کہ مؤذن کچھ رات باقی رہنے پر فجر کی اذان سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اذان دیتا ہے جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے تو اس پہلی اذان میں کھانا پینا جائز ہے جو کہ فجر کی اذان سے پہلے لوگوں کو سحری کے لیے بیدار کرنے کے لیے دی جاتی تھی، اس لیے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتے ہیں سو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔ راوی کہتی ہیں کہ ابن ام مکتوم نابینا آدمی تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہیں جاتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے۔ لیکن فجر کی اذان کے متعلق بھی صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہیں رکھ دینا چاہیے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔ 10ویں نمبر پر وصلی روزے رکھنا کہ بغیر کچھ کھائے سحری کرنا اور بغیر کچھ کھائے افطاری کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی روزوں سے
سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب انہوں نے وصال کرنے پر اصرار کیا تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن وصال کیا، پھر دوسرے دن وصال کیا، پھر اس صحابی نے چاند دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاند تاخیر سے نکلتا تو میں تمہیں وصال اور کراتا۔ گویا جب انہوں نے باز آنے سے انکار کیا تو آپ نے انہیں سزا دینے کے لیے ایسا کیا۔ معزز ناظرین، یہ رمضان المبارک کی راتوں کا وصال تھا جو امت کے لیے منع ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اور امت میں سے اگر کوئی شخص وصال کرنا چاہے تو وہ ایک سحری تک وصال کر سکتا ہے۔ 11ویں نمبر پر روزہ کس چیز سے کھولنا سنت ہے؟ سنن ابو داود میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے۔ اگر تازہ کھجوریں دستیاب نہ ہوتی تو چھواروں سے روزہ افطار کرتے۔ اگر چھوارے بھی دستیاب نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے۔ سنن ابو داود میں حضرت سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی روزہ افطار کرے تو اسے کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اگر کھجور میسر نہ آئے تو پھر پانی سے افطار کر لے، کیونکہ یہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ 12ویں نمبر پر روزہ افطار کرتے وقت دعا مانگنا۔ معزز ناظرین، روزہ افطار کرتے وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ وقت قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: انصاف کرنے والا حکمران، اور افطار کرنے تک روزہ دار، اور مظلوم کی دعا۔ 13ویں نمبر پر روزہ افطار کرنے کی دعا۔ سنن ابو داود میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو جائے گا۔ ابو داود ہی میں ایک دوسری دعا بھی ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے عطا کردہ رزق سے ہی افطار کرتا ہوں۔ دونوں دعاؤں میں سے جو چاہیں پڑھ کر پھر بسم اللہ کہہ کر افطار کریں، اور اگر دونوں دعائیں پڑھ لیا کریں تو بہت اچھا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ رمضان سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔